إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برادران اسلام اور معزز حاضرین جمعہ، ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے ملاقات کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے اور ہمارے درمیان بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور میں سمجھتا تھا کہ انہیں علماء کرام میں سے کسی کا خطاب اور کسی کا وعظ سننے کو ہمیں بھی موقع ملے گا، مگر عین وقت پر دیکھتا رہا کہ لوگ ادھر ادھر جھانک رہے ہیں، تاک رہے ہیں، تو مجبوراً مجھ کو کچھ کھڑا ہونا پڑا. اور ایسے آدمی جب اچانک کھڑا ہوتا ہے تو جانتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں کہتا ہے جو بہت زیادہ عام اور مشہور ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے. دنیا میں بھی اس کو کوئی گھاٹا اور خسارہ نہ ہو اور آخرت میں بھی کوئی اس کو گھاٹا اور خسارہ نہ ہو. لیکن اس خسارے سے بچنے کی صحیح صورتحال کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا تدبیریں ہم کریں تو نہ ہمیں دنیا میں کوئی گھاٹا اور نقصان ہو اور نہ آخرت میں ہمیں خسارے سے دوچار ہونا پڑے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. دنیاوی معاملات میں تو ہم اس جانب بہت ہی توجہ دیتے ہیں. ایک معمولی کاروبار کرنے والا، ٹھیلا لگانے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے اور اتنے میں بیچے تو اتنا نفع ہوگا، اور کوئی اس سے کم میں اس سے مطالبہ کرنے لگے، مانگنے لگے تو کہتے ہیں کب ہم خسارے کے ساتھ میں نہیں بیچیں گے، ہم گھاٹا تھوڑے اٹھائیں گے. لیکن اخروی معاملات میں، دین کے معاملات میں ہم اس قدر بیدار نہیں ہیں، ہمارا احساس اس طریقے سے بیدار نہیں ہے. اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توجہ اس جانب خود دلائی ہے اور فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، کیونکہ قسم سے بات کی تاکید زیادہ ہو جاتی ہے اور سننے والا زیادہ مطمئن ہوتا ہے. اس بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، اور کس چیز سے قسم کھائی؟ زمانے کی، وقت کی. کیونکہ وقت ہی کی صحیح قدر اگر انسان کرتا ہے تو اس میں کامیابیاں اور کامرانیاں ان سے ختم ہوتی کرتی ہیں. اور جس نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی اور وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا اور وقت کو ایسے ہی کھیل کود میں گپ شپ میں گنوا دیا تو ایسا شخص ناکام ہو جاتا ہے. اس بات سے جب خسارے کی اور خسارے سے بچنے کی بات ہوئی تو اس سلسلے میں جو سب سے اہم چیز ہے، جو اہم جز ہے، اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی کہ قسم ہے زمانے کی اور قسم ہے وقت کی. اب ہم لوگ خود اپنے وقت کا ذرا حساب کر لیں اور 24 گھنٹے میں دیکھیں کہ ہم جب سے بیدار ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر کے اور سونے تک ہم اپنے وقت کی کتنی قدر کرتے ہیں
اور کتنا اس سے استفادہ کرتے ہیں اور کتنا اس کو صحیح مصرف میں لگاتے ہیں اور کتنا اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں یا غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ کیا کہا زمانے کی قسم کھا کر کے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں ہے۔ کتنا پہلے کہہ دیا بے شک، کوئی اس میں شبہ نہیں ہے، اور تمام انسان، پھر کہا البتہ تاکید کے لیے، مختلف تاکیدات کے بعد میں کہا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بولتا رہتا ہے اور اب غفلت سے کام لیتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے جب بھی انسان غفلت سے کام لے گا اپنی منزل کو بھول جائے گا، اپنے مقصد رزق کو بھول جائے گا، تو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا اس کو بھول جائے گا تو خسارے میں تو ہوگا ہی۔ ان انسان بھی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اندر کچھ اوصاف ایسے پائے جاتے ہیں جن کی بنا پر وہ خسارے سے بچ جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی خسارہ ان کو نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی ان کو خسارہ نہیں ہوتا۔ اور کون ہے؟ ان الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ خسارے سے بچنے والوں اور کامیابی حاصل کرنے والوں کا سب سے پہلا وقت اور سب سے پہلے خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں بہت مسئلہ گفتگو ہو چکی ہے۔ ایمان میں اللہ پر، اس کی ذات پر، اس کی اسماء پر، اس کی صفات پر، اس کی الوہیت پر اور اس کی ربوبیت پر سب میں ایمان لانے ہیں۔ اللہ کو اکیلے عبادت کے لائق سمجھیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تو ایمان کھو گیا، اور اللہ ہی کو اکیلے اپنا رب، مالک اور پروردگار مانیے۔ چاہتے ہو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیے کہ ہم کو اولاد چاہیے، ہم کو امتحان میں کامیابی چاہیے اور ہم کو فلاں چاہیے اور فلاں چاہیے اور فلاں چاہیے۔ وہ کہ سب کا رب، سب کا پالنہار اور سب کو روزی دینے والا، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ افسوس یہ شنکر نگر کی بستی جو توحید اور ایمان کے معاملے میں بڑی پکی مانی جاتی ہے، یہ موحدین کی بستی تھی، یہ اہل حدیثوں کا گاؤں تھا، مگر یہاں بھی اب ایمان میں کمزوری آتی ہے۔ اب لوگ اللہ کے دربار میں آ کے اس سے مانگنے کے بجائے اور توحید کے مقتضیات کو پورا کر کے اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ سے کچھ حاصل کرنے والے اور مانگنے کے بجائے وہ کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ یہ بھی مزاروں پہ چادریں چڑھا دیں اور بڑے بڑے بابا لوگوں کے پاس کچھ کرنے کرانے کے لیے جانے لگے، ایسی شکایتیں ملنے لگی ہیں۔ اگر ایسی شکایت صحیح ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلا وقت، سب سے پہلی خوبی جو انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، اور اس کی الوہیت پر، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی اور کے در پر چکر نہیں لگانا ہے، اور کسی اور کے در پر کوئی جانور ذبح نہیں کرنا، چاہے مرغا ہو، چاہے سادہ ہو، چاہے پیلا ہو، چاہے سفید ہو، چاہے بکرا ہو، چاہے اور کچھ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور اسی سے مدد مانگنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ الذین آمنوا، مگر وہ لوگ بھی ایمان لائے، وعملوا الصالحات۔ ایمان میں بتا رہا تھا میں کہ اس میں اللہ پر ایمان بھی ہے اور اس کے ملائکہ فرشتوں پر بھی ایمان ہے۔ اب فرشتوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اب فرشتوں کی بہت ساری قسمیں پوری کائنات کے اللہ نے ان کو بہت ساری ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہر انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے اس کے نامہ اعمال کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ نامہ اعمال کے نیکیاں بھی لکھتے ہیں اور برائیاں اور گناہ بھی لکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہمارا صرف اس پر ہی پختہ یقین ہو جائے، ایمان ہو جائے کہ ہمارے اعمال کا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے اور قیامت کے روز کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے خدا
یہ تیرا نکال ہے، یہ تیرے نامے اعمال ہیں اور پڑھ لے اس کو، بس یہی تیرے لیے کرتا ہے۔ پوری زندگی کا ریکارڈ تیرے یہاں پر موجود ہے۔ اگر ہمارا ایمان اس پر پختہ ہو جائے تو کیا ہم برائیاں کر سکتے ہیں؟ اور جانتے بوجھتے یقین رکھتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں برائیوں کا ریکارڈ رکھیں گے؟ یہاں تو کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے اور آفس والا جو ہے وہ نوٹ کر لے تو جا کے منت سماج کرتے، بھیا 100 روپیہ دے لو، 50 روپیہ دے لو، یہ ہماری فائل سے نکال دو، نہیں تو کسی روز پکڑ لیے جائیں گے۔ تو اگر اتنے ہی، ورنہ تو فرشتوں کی ماشاء اللہ کتنے قسمیں ہیں، بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ابھی رہتا ہے اور اس کی پیدائش نہیں ہوتی ہے کہ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، یا کہ اس بچے کی تقدیر لکھ دو، یہ دنیا میں جانے کے بعد میں اس کی روزی کیا ہوگی، کتنے دن یہ زندہ رہے گا، کب اس کی موت آئے گی، کیا کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا۔ اور ہم پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے کہ اللہ نے ہماری جو روزی لکھی ہے حرام طریقے سے اس کو حاصل کرنے کو ہم کو مل کے رہے گی، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اور جو اللہ نے ہمارے لیے نہیں لکھا ہے، چاہے جتنا جھوٹ بولیں گے، چاہے جتنا بےایمانی کریں گے، چاہے جتنے غلط راستے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہم کو نہیں کریں گے۔ فرشتوں پر ایمان ہو، ایسے فرشتوں کے ذریعے سب میں آپ دیکھیں گے، ایمان اگر فرشتوں پر ہو جائے تو یقیناً خسارے سے ہم بچ جائیں گے اور کامیابی کے راستے چلا جائیں گے۔ اور ایمان کے اندر رسولوں پر ایمان ہے، اور سب سے جو ہے اہم ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جو خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ صرف نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگا دیا جائے، یا نام آئے تو انگلیاں اور انگوٹھا جو ہے تم کر کے انگلیاں ہاتھوں پر پھیر لی جائیں؟ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو شریعت اور آپ جو دین اور آپ جو احادیث مبارکہ لے کر کے آئے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ آپ کو اللہ کا قاصد مانتے ہیں۔ اللہ نے اپنا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے کر کے ہمارے پاس بھیجا ہے، آپ اللہ کے قاصد ہیں، پہنچا رہے ہیں، اور عمل کر کے آپ نے دکھا دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ جو بھی میں دین اور شریعت لے کر کے آیا ہوں وہ قیامت تک کے لیے صحیح استعمال کرو تو کامیابی پر مشتمل ہے، ضامن ہے۔ تو رسولوں پر ایمان اور خاص طور سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم بھی اللہ نے دیا ہے، اب اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور سب سے اہم کتاب قرآن کریم ہے، آسمانی کتابوں میں سے جو ہر اعتبار سے جامع اور مانے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنی، جو قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم کے معانی مطالب کو سمجھیے، قرآن کریم کے دروس میں حاضر ہوئیے، قرآن کریم کے درس کا اہتمام کیجیے، اور پھر قرآنی تعلیمات پر عمل کیجیے۔ اب اگر کوئی اپنی زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارتا ہے وہ خسارے میں پڑ سکتا ہے؟ ہر کسی وہ خسارے میں نہیں پڑے گا، وہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ تمہارا ایمان میں یہ بھی ہے، اور ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یوم آخر پر بھی ایمان ضروری ہے۔ ہمارا پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد آخرت کا دن آئے گا، اور اس وقت میں سارے لوگوں کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اور نیکیاں اور برائیاں سب سامنے رکھ کر کے طور کر کے بتا دی جائیں گی، اور نیکوکاروں کو جنت اور کافروں اور منافقوں اور بدکاروں کو جہنم۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے، یقین ہو، جانتے تو ایسے ہیں کہ ساتھ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق ہو، قیامت کے روز ان سب کا حساب ہوگا۔
کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کیا اس کی زندگی میں انکار نہیں آئے گا؟ کیا وہ نیکیوں کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور برائیوں سے اجتناب نہیں کرے گا؟ یقیناً اس کو معلوم ہوتا ہے کہ امتحان ہونے والا ہے اور جیسے جو لکھ کے آئے گا ویسے اس کو نمبر ملے گا، ویسے وہ کامیابی حاصل کرے گا. تو پہلے سے شب و روز محنت کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، یاد کرتا ہے اور اچھا پیپر کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جس کو پھر پرواہ ہی نہیں ہے، فیل ہو پاس ہو کچھ بھی ہو تو کچھ بھی تیاری نہیں کرتا اور انسان میں فیل ہو جاتا ہے. کہتی جس کو یقین ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے اور وہاں تمام اعمال کا حساب ہوگا اور اسی کے مطابق جنت یا جہنم ملے گی. اور جنت میں بھی پھر بہت سارے درجات ہیں، اسی حساب سے جنت میں بھی کوئی نہ کوئی درجہ ملے گا. تو ایسی صورت میں وہ نیکیوں میں خوب محنت کرے گا اور اس کو معلوم ہے کہ اگر ہماری نیکیاں کم ہو گئی، ہمارے اعمال صالحہ کم ہو گئے تو جہنم کی طرف. ایمان میں کوئی کمی ہو گئی اور کہیں کفر اور نفاق میں مبتلا پائے گئے تو پھر جہنم انجام ہوگا. تو ایسے صورت میں وہ ان ساری چیزوں سے توبہ کر کے اور نیکی کے راستے پہ، ایمان کے راستے پہ چل جائے گا. وہ قدر خیر نہیں، وہ شر نہیں. اور ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی کو تقدیر پر پورا بھروسہ ہو. اللہ نے ہر چیز کو قدر کر رکھا ہے اور اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے اور اسی کے مطابق وہ جو ہے عمل کرے. تو پھر ایسی صورت میں کامیابی ضرور اس سے قدم بوسی کرے گی. سب سے پہلا بس کامیاب ہونے والوں کا بتایا تھا کہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو اپنے ایمان کا اعتبار سے یاد کریں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور دوسرا بس کامیاب ہونے والوں کا وہ یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں. اچھے اعمال کی کتنی فضیلت ہے، کتنے فائدے ہیں، آپ شاید اچھی طریقے سے جانتے ہیں. نیکیاں ہی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کی بنیاد ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور آلات سے نکلنے کا پیدا کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے مجھ کو کچھ مل جائے گا، یہاں سے میری روزی کا اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا. اللہ اکبر. مجھے یاد آیا سورہ کہف پڑھی ہے. سورہ کہف میں جہاں ایسے موسیٰ علیہ السلام اور ایسے خضر کا واقعہ پیش کیا ہے وہاں کہا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے. ایک بستی میں شام کے وقت پہنچے، رات ہو گئی. بستی میں بستی والوں سے کہا ہمارے مہمان نوازی کی جو کافی لوگ ہیں، کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں ہے. لگا نہیں، تم لوگ باہر گاؤں کے باہر ہو اور کھانا وانا کچھ نہیں دیں گے. رات کو گاؤں میں رہنے نہیں دیں گے، کھانا تو الگ بات ہے. ایسا کہہ دیا ہم لوگوں نے. اب بیچارے یہ دونوں گاؤں کے باہر ہوئے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بزرگ لوگ تھے، نبی اور اللہ کے صالح بندے تھے. شکل و صورت سے دیکھ کے پہچانا ہوگا، مگر گاؤں والوں کی اخلاقی حالت اس قدر گری ہوئی تھی کہ دونوں بزرگوں کہہ دیا نہیں رات میں بستی میں نہیں سونے چاہیے، کھانا والا کچھ نہیں ملے. یہ دونوں بیچارے باہر ہوئے. خیر صبح ہوئی اور شہر کا جو ہے دروازہ کھولا. پہلے جانتے ہیں بڑے بڑے شہروں کے دیواریں رہتی تھی اور گیٹ بنے رہتے تھے. جی گیٹ، اجمیری گیٹ، فلاں گیٹ، فلاں گیٹ، اور اس سے کھلتا تھا جانے دیتے. کھلا یہ گئے دونوں. جاتے جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے کہ ایک دیوار میں نہیں ٹیڑھی ہو گئی تھی. لگتا تھا ابھی گر جائے گی، ابھی گر جائے گی. خضر علیہ السلام اس دیوار کو ٹھیک کرنے لگے. کس نے ٹھیک کرنے لگے تو پھر اس کو درست کرنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام ذرا جلا لیا آدمی سے، کہا کہ لوگوں نے سانپ کو اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیا اور ہم لوگ کھانا تک نہیں کھلائے اور کہ اب دیوار ٹھیک کر رہے ہیں.
فری میں. آپ چاہتے تھے اس پر کچھ گزر سے لے سکتے تھے, کچھ مزدوری لے سکتے. خیر وہ سب سن لیا انہوں نے. جب سفر ختم ہوا 3 واقعات دیکھے ہیں, پڑھیے, بڑے اچھے واقعات. آخر میں ایسے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. یہ جو دیوار میں درست کر رہا تھا جانتے ہو کس کی ہے؟ یہ اس شہر کے اس بستی کے 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے. کان ابوہما صالحا, ان کا باپ بہت نیک آدمی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ سے مراد سگا باپ نہیں, 7ویں درجے کا جو دادا تھا وہ بہت نیک آدمی تھا. اس آدمی کے نیکی کا حوالہ دے کر کے اللہ ہم نے دیکھیے کہ ان یتیم بچوں کے جو ہے دیوار کو کیسے درست کرا, اور دیوار سے درست کرا دی جاتے ہیں. کہاں تحتہ کنز لہما, اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا تھا. اس کے باپ نے یا دادا نے کسی نے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے بیچارے, بیمار ہوئے ہوں گے کہ مر جاؤں گا نہیں بچوں گا, تو روپیہ پہلے چھانے والی کا رہتا تھا, نیچے گاڑ دیتے, گاڑ کر کے اوپر دیوار لگا دیا. آپ جس بستی کے لوگ ایسے خراب ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر جیسے لوگ آئیں تو ان کو کھانا بھی لگے, بستی میں داخل ہوں گے. اگر یہ دیوار گر جاتی اور خزانہ نظر آ جاتا اور بچے بیچارے بھی چھوٹے چھوٹے یتیم ہیں تو کیا ہوتا؟ ساتھ لے کے بھاگ جاتے. اور یہ بچے جب بڑے ہوتے تو بیچارے بالکل بغیر دولت بغیر مال کے رہتے. لوٹ دیا گاؤں والوں نے. اللہ نے اس نیک عمل دادا کے یا باپ کے نیک عمل کی بنا پر کیا انتظام کیا؟ موسیٰ اور خضر کو کہاں سے بھیجا؟ جاؤ اس بستی میں, وہ دیوار کیوں نہیں ہو رہی, گر نہ جائے کہیں, بستی والے لے کے بھاگ نہ جائیں یتیم بچوں کا خزانہ. اس بات سے جا کے تم اس کو درست کرو. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا علم دوسرا تھا اور خضر کا علم دوسرا تھا. خضر علیہ السلام کو علم تھا, میں اللہ کے حکم سے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا. کامیابی ملی بچوں کو, اور اس کے دادا کو بھی نہیں ملی. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور جن کے اعمال صالح ہوتے ہیں. دنیا میں بھی خسارے سے بچ جاتے ہیں اور آخرت میں بھی خسارے سے بچ جائیں گے. اور کہا جائے گا کہ اپنے نام اعمال کی بنا پر اپنے نام اعمال کو دیکھیے اور اچھے اچھے عام جو ہے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ. اقرا ورتقل ورتل کما كنت ترتل في الدنيا. پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ ایسے ترتیب کے ساتھ, تجوید کے ساتھ, کے پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے. اور جہاں آخری آیت تمہاری ختم ہوگی وہاں اونچا جو ہے اونچی منزل تم کو ملے گی. جنت میں سب سے اعلیٰ فردوس ہے, بہت سارے منزلیں ہیں, تو پڑھتے جاؤ اور جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی تو یہ ہوگا. تو الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تیسری خصوصیت کیا ہے؟ حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا, حق کی وصیت کرتے رہنا. کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے, چاہے اپنے گھر کا ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے بچے ہوں, چاہے بہو ہو, چاہے بیٹیاں ہوں, کوئی بھی ہو, پڑوسی کوئی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے اور کوئی جان پہچان کا دوست احباب میں سے ہے اس کو نماز کے لیے حکم دیتے ہیں. جیسے بڑا جو ہے دیکھو نماز کے بغیر کامیابی نہیں ہے, نماز پڑھتے رہو. روزے میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے رمضان کے مہینے میں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں. زکات ادا کرنے میں کچھ سستی ظاہری کر رہے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں. مال دولت ہے مگر حج کے لیے فارم نہیں بھر رہے ہیں, تیاری نہیں کر رہے ہیں, نہیں جانے کی سوچ رہے ہیں, ارے کون 2 لاکھ روپیہ خرچہ کرے گا, ہمیں بھی جائیں گے دوسرا خرچہ ہو جائے گا اور 1 مہینہ 1.5 مہینے کا کاروبار بھی رکا رہے گا, نقصان ہوگا. ان کو سمجھاتے ہیں. بالحق کا مطلب یہ ہوتا ہے حق کی وصیت کرنا, حق بات, اچھی بات سمجھانا لوگوں کو. یہ لوگ جو ایسا کام کرتے رہتے ہیں وہ خسارے سے بچائیں گے. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی وصیت کرتے رہتے ہیں. صبر کی وصیت کرنے کا کیا مطلب آپ جانتے ہیں؟ جب بھی آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتا ہے, بھلائی کا حکم دیتا ہے, تو اس کو پریشانی ضرور ہوتی ہے, اس کو پریشانی ضرور ہوتی ہے. آپ کو نماز ہی خالی پڑھنے لگی ہے تو ابھی دیکھیے تھوڑی دھوپ کیسی ہے, باہر کے لوگ جو بیٹھے ہوں گے وہ پریشان ہوں گے,
کے بعد میں جاڑے میں بدل کے وقت ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آنا، تو اگر تو اس میں کیا کریں؟ صبر سے کام لینا۔ گرمی بھی برداشت کرو، سردی بھی برداشت کرو، تھکنا، حج میں جاؤ، پیسہ بھی خرچ ہوگا، اور صبح شام کب کہاں پہنچنا ہے اس میں پریشانیوں کے سب برداشت کرو۔ زکات کے لیے 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ رقم 5-5 یہاں تو 50 لاکھ روپے نکالنے والے ہیں، جب جتنا نوٹ نکالتے ہیں، ارے اتنا پیسہ خزانے سے کم ہو جائے گا، شیطان بہتانے سے اور دیکھتا ہے، لیکن لانا ہم صبر سے کام لیں گے۔ یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ غربا مساکین کا حق ہے، یہ زکات ہے، اس کو دینا چاہیے۔ تو صبر حق ہے، صبر صبر، اور خود اپنے نفس کو بھی وصیت کرتے ہیں اور صبر پر ابھارتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی جو نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، وہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں، ان کو بھی صبر سے کام لو۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ حق بات کہہ دینا اور کسی برائی پر، کسی گناہ پر ٹوک دینا، ٹوکنے والے کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کا ان چیزوں کا جائزہ لیجیے کہ دیکھیے کہ کیسے ان لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کبھی ان کے بھائی سماج میں تنزل نہیں آیا، کبھی یہ حق بات کہنے سے رکے نہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو خسارے سے بچنے والے ہیں۔ کیا ہمیں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم خسارے سے بچ جائیں اور ہم کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہو؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کوئی ایسا ہے جو خسارہ چاہتا ہوگا۔ ہے کوئی ایسا جو خسارہ چاہتا ہو؟ نہیں۔ اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو بھائی یہ 4 چیزیں یاد کر لیجیے۔ اگر ان 4 چیزوں پر آپ نے عمل کرنا شروع کیا تو انشاءاللہ آپ خسارے سے بچ جائیں گے۔ کیا 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ایمان۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، جہاں بھی کمی کجی نظر آ رہی ہو ان کمیوں کو دور کیجیے، جن کے بارے میں آپ کو شبہ ہو یہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہے یا تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ یہ علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھیے کہ کہیں یہ شرک تو نہیں ہے، کہیں یہ بدعات میں سے تو نہیں ہے، کہیں یہ ایمان کے خلاف چیز تو نہیں ہے، ان سے بچیے۔ پھر ہم نے اعمال صالحہ کا جائزہ لیجیے، کتنی ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں، کتنی دوسری نیکیاں ہم پر لگا کے کر رہے ہیں، اس کی ہم کو ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ اگر واقعی ہم کو نیکیوں کی فکر ہے اور اس کے لیے ہم سرگرم اور پریشان رہتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں ہماری ایک بھی نماز چھوڑنے نہ پائے، ہم سے سب کو خیرات میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، کسی کا حق طلب نہ ہونے پائے، کوئی نیکی ہم سے چھوٹنے نہ پائے، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو نہ لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی مزید اعمال صالحہ کے لیے کوشش کرنا ہے، اور اس کے بعد میں پھر تواصی بالحق، حق کی تعلیم دینا، لوگوں حق کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا اور حق کا حکم دینا۔ اگر حق کی تعلیم کا کام سارے ذمہ دار حضرات کرنے لگے تو ایسی صورت میں معاشرہ بالکل سدھر جائے گا۔ ذمہ دار جب میں کہتا ہوں تو بات سارے لوگ مدرسے کے ناظم صاحب کو دیکھنے لگتے ہیں، صدر صاحب کو دیکھنے لگتے ہیں، مولانا لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہی لوگ ذمہ دار ہیں اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے، نگہبان ہے، جیسے بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے اس طرح سے تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں جن کی نگرانی اس کو سونپی گئی اس کے بارے میں قیامت سے بھی پوچھا جائے گا۔ پھر یہ کہا کہ حاکم اور بادشاہ وہ اپنی پوری رعایا کا نگراں ہوتا ہے، اور قیامت کے روز سب کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ حاکم وقت ہو کر کے تم نے رعایا کو نیک اور سچ راستے پہ لگانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے کتنی محنت کی، برائیوں سے بچانے کے لیے تم نے کیا کیا، یہ سب کے ذریعے ایسے حاکموں سے پوچھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ حاکم چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے گورنر ہو، چاہے ضلع کا ذمہ دار ہو یا گاؤں کا ذمہ دار ہو، وہ سارے لوگ درجہ بدرجہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ کہا کہ ماں اور باپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں،
اور ان سے ان کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بچوں، ان کی بچیوں، ان کی بیوی، ان کی بہو کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہارے گھر میں ایسے ایسی برائیاں تھیں، ایسے ایسی کوتاہیاں تھیں جن کے سلسلے میں تم نے کیا 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 نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ماں کو بھی کہا کہ ماں سے بھی پوچھا جائے گا، اور گھر میں جو لوگ چاکر ہے، خادمہ ہے، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ تم اس گھر کی ذمہ دار ہے، کچھ تم تمہارے اوپر۔ تو دیکھو بھائی، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بھلائی کو عام کیا جائے، نیکیوں کو پھیلایا جائے اور برائیوں سے لوگوں کو روکا جائے۔ اور پھر ان بھلائی کے کام کرنے والوں کو اگر پریشانی ہو رہی ہے، لوگ ستا رہے ہیں، لوگ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، لوگ ان پر طرز تشریح کر رہے ہیں، تو ان کا ساتھ دیا جائے اور انہیں سب کی طرف نہیں کیا جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر ہم کو اچھی طریقے سے قائم رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہم مخالف سے بچ سکتے ہیں، اور جتنی ہماری اس میں کوتاہی ہوگی اتنے خسارے میں پڑنے کا خطرہ باقی رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان 4 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے خسارے سے اور نقصان سے بچائے، اور دنیا میں بھی ہم کو کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين ودمر جميع أعداء الدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأحمد وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔